Hello guys, hope all of you are doing great. Welcome back to my channel. Today we are going to learn some more vocabulary और आज का जो हमारा पहला लफ्ज़ है वो है ubiquitous. Ubiquitous हर उस चीज़ को कहते हैं जो कि सेम टाइम में हर जगह पर मौजूद हो। ऐसा चीज़ जो कि एक ही वक़्त में हर जगह पर मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यूबिक्विटस कहते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है इन टुडेज़ डिजिटल एज स्मार्टफ़ोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस with people using them in every corner of the world for communication, work and entertainment, right? अम, इस एग्ज़ाम्पल का मतलब ये है कि आज का जो डिजिटल एज है, दौर चल रहा है, इसमें स्मार्टफ़ोन जो है ना वो यूबिक्विटस बन चुका है। स्मार्टफ़ोन दुनिया की हर एक कॉर्नर में एक ही टाइम में मौजूद होता है। कुछ लोग उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग उसको वर्क के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है? लेकिन स्मार्टफ़ोन तो बन गए यूबिक्विटस और इसका मतलब है कि स्मार्टफ़ोन एक ही टाइम में हर जगह पर मौजूद है। सही है? तो इसको हम क्या कहते हैं? यूबिक्विटस। यूबिक्विटस किसे कहते हैं? जब एक चीज़ एक ही टाइम में हर जगह पर मौजूद हो तो हम उसको कहते हैं यूबिक्विटस। आज का जो हमारा दूसरा वोकैब है वो है विजिलेंट है। विजिलेंट हर उस शख्स को कहते हैं जो कि कानून को इल्लीगली अपने हाथों में ले लेते हैं। उनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होती लेकिन उसके बावजूद वो कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं। तो इस तरह कि बंदे को हम फिर क्या कहते हैं? विजिलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? विजिलेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया कि एक स्मॉल टाउन है और वहाँ पर ग्रुप ऑफ विजिलेंटेस है। विजिलेंटेस का क्या मतलब है कि वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद है, ऐसा ग्रुप मौजूद है जिन्होंने कानून को अपने हाथों में लिया है। और ये ग्रुप तब बना है जब कुछ लोगों ने कुछ बिल्डिंग्स के अंदर घुस के उन्होंने क्राइम किया। तो उनको ये एहसास हुआ कि पुलिस आर नॉट डूइंग देयर वर्क, सही है? तो इन उन लोगों ने फिर क्या किया, इन ग्रुप ऑफ विजिलेंटेस ने फिर वहाँ पर पेट्रोलिंग स्टार्ट की उनकी स्ट्रीट में और कुछ सस्पेक्ट्स को भी उन्होंने कन्फर्ट किया, सही है? तो विजिलेंटे हर उस शख्स को कहते हैं जो इल्लीगली, जो विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं विजिलेंटे, सही है? आज का जो हमारा तीसरा वोकैब है वो है स्कोल्डिंग। और स्कोल्डिंग हम दो सेंस में ले सकते हैं, ठीक है? एक लिटरल सेंस में ले सकते हैं और दूसरा मेटाफोरिकल सेंस में ले सकते हैं। लिटरल सेंस में हम इसको इस तरह ले सकते हैं कि जब एक चीज़ और ख़ासकर जो कि लिक्विड फॉर्म में है वो शदीद गर्म हो, वो इतना गर्म हो कि वो आपको जलाए या उनमें जलने की क़ुव्वत मौजूद हो, सही है? तो उसको फिर हम कहते हैं स्कोल्डिंग। लेकिन मैंने जितनी जगह पर इस लफ्ज़ को पढ़ा है तो ये मेटाफ़ोरिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेटाफ़ोरिकली इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा या शदीद क्रिटिसिज़्म करते हैं तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? स्कोल्डिंग कहते हैं, ठीक है? तो ये लफ्ज़ मेटाफ़ोरिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू लिटरल मीनिंग, सही है? यहाँ पर एग्ज़ाम्पल हमने दोनों के लिए है। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है कि बी केयरफुल विद द स्कैल्डिंग वाटर फ्रॉम द केटल, इट कैन कॉज़ सीरियस बर्न। जैसे कि एक केटल है उसमें पानी बहुत इतना ज़्यादा गर्म हुआ है कि उनमें जलने की जो क़ुव्वत है वो मौजूद है, ठीक है? मेटाफ़ोरिकली हम इसमें एग्ज़ाम्पल जो है ना हमारे साथ वो ये है, द व्यूअर स्कोल्डिंग कमेंट्स अबाउट द मूवी लेफ्ट द डायरेक्टर फीलिंग डिस्करेज्ड। एक मूवी है, उन पे व्यूअर ने जो है ना वो हार्श क्रिटिसिज़्म किया और जिसकी इसकी वजह से डायरेक्टर जो है ना वो उन्होंने डिस्करेज फ़ील किया, सही है? तो स्कोल्डिंग का मतलब मेटाफ़ोरिकली आप ज़्यादा ज़हन में रखें, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को या किसी मूवी को, किसी बंदे को, किसी वर्क को हार्शली क्रिटिसाइज़ करते हैं, उस पे हार्शली क्रिटिसिज़्म करते हैं, बहुत ज़्यादा उस पे आप क्रिटिसिज़्म करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्कोल्डिंग, ठीक है? आज का जो हमारा चौथा वोकैब है, वो है एल्क।
ایلک جو ہے نا وہ قسم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر یہ قسم کی معنی میں یوں استعمال نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ لوگ یا چیزیں جو کہ ایک گروپ سے یا کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہو، ان سے تعلق رکھتے ہو، صحیح ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایلک، صحیح صحیح ہے۔ پیپل جو کہ ایک گروپ سے بلانگ کرتے ہو، یا تھنگس جو کہ ایک گروپ سے بلانگ کرتے ہو، تو اس کو پھر ہم پھر کیا کہتے ہیں، ایلک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ اگزامپل ہے کہ he tends to avoid politicians and their ilk as he finds them untrustworthy۔ دیکھیے نا، یہاں پر پولیٹیشین کیا ہے، صحیح ہے، یہ پولیٹیشین ہے، اینڈ دیئر ایلک، اور جو لوگ ان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ریزن کیا ہے کہ یار وہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ انٹرسٹ ہوتی ہے، ان پہ آپ بلیف نہیں کر سکتے، صحیح ہے۔ تو علم کسے کہتے ہیں؟ علم جو ہے نا، پیپل اور تھنگ جو کہ ایک ہی گروپ سے یا ایک ہی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایلک، صحیح ہے۔ آج کا پانچواں وکیب ہمارے ساتھ کیا ہے؟ نئے سیر ہے۔ نئے سیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص، صحیح ہے، ایک ایسا شخص جن کی عادت بن چکی ہو کہ ان کی مائنڈ جو ہے نا وہ نگیٹو ہو، پیسیمسٹک ہو۔ آپ ایک پروجیکٹ بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بگننگ سے وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کے پروجیکٹ تو فیل ہے، ہم اس طرح نہیں کر سکتے، بس اس طرح کی نگیٹو تھاٹس ان کے مائنڈ میں ہو، اور یہ بس ان کی ایک عادت سی بن چکی ہو، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں نیسائر، صحیح ہے۔ اس کا جو ایگزامپل ہے وہ ہے ڈسپائٹ دا ٹیم enthusiasm for the new project there was always one naysayer who believed it would fail from the start۔ اس ایگزامپل کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم کی بہت شدید یا فل انرجیٹک ورک ایک پروجیکٹ کے لیے، نیو پروجیکٹ کے لیے، اگین یہاں پر ایک بندہ نیسیر موجود تھا، ان کی جو ہے نا نگیٹو تھاٹ تھی، پیسیمسٹک ویو تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو سٹارٹ سے فیل ہے، وہ اس طرح سوچ رہا تھا۔ تو نیسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو کہ ان کی یہ عادت ہو کہ وہ نگیٹو ویوز پیش کرتے ہو، ٹھیک ہے، یا پیسیمسٹک ویو پیش کرتے ہو، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں نئے سیر، صحیح ہے۔ آج کا جو ہمارا چھٹواں لفظ ہے وہ ہے پریپائٹے۔ پریپائٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے نا وہ اپروپریٹ ہو، پراپر ہو، وہ جو ہے نا ایک ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ ہو، صحیح ہے، مین وہ اس کو سراؤنڈنگ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر دیں، اپروپریٹ کہے، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں پریپائٹے، صحیح ہے۔ اور یہاں پر ایک ایگزامپل ہے کہ ایک فارمل ایونٹ ہے، وہاں پر ایک بندے نے کیجول کلاتھس پہنے ہیں، تو اس کی اپروپریوسی پہ، صحیح ہے، اور اس کی جو ہے نا اسٹینڈرڈس پہ ایک لڑکی نے کوشچن رائز کیا کہ یار یہ کلاتھ، یہ سوری، یہ ڈریسنگ جو ہے نا یہ فارمل ایونٹس کے لیے نہیں ہے، صحیح ہے، تو اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ پریپائٹے کہتے ہیں۔ پریپائٹے کسے کہتے ہیں؟ کہ جو چیز اپروپریٹ ہو، پراپر ہو، اسٹینڈرڈس کو فالو کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پریپائٹے کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ساتواں وکیب ہے وہ ہے شیڈو آف ڈاؤٹ۔ شیڈو آف ڈاؤٹ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ایک پریز ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں انتہائی کم ڈاؤٹ ہو، انسرٹینٹی ہو، بہت زیادہ کم شک ہو، اتنا کم شک ہو کہ آپ ان کی ڈاؤٹ پہ بھی ڈاؤٹ کریں کہ یار یہ تو میں ویسے ڈاؤٹ نہیں کر رہا۔ تو ایک چیز کے بارے میں جب بہت اسمال ڈاؤٹ ہو، بہت زیادہ کم ڈاؤٹ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں شیڈو آف ڈاؤٹ۔ اس شیڈو آف ڈاؤٹ کو جتنی بھی کا جگہ پر میں نے پڑھی ہے، تو اس سے پہلے ناٹ ضرور آیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ تر جو ہے نا از ناٹ، واز ناٹ، صحیح، تو اس طرح یوز ہوتا ہے کہ کسی چیز میں جو ہے نا شیڈو آف ڈاؤٹ بھی نہ ہو، صحیح ہے۔ تو شیڈو آف ڈاؤٹ کا کیا مطلب ہے؟ شیڈو آف ڈاؤٹ کا یہ مطلب ہے کہ کسی چیز میں
انتہائی یا بہت زیادہ اسمال ڈاؤٹ ہو، ٹھیک ہے۔ آم، اس کا اگزامپل ہے دا ایویڈینس واز سو کلیئر دیٹ دیئر وازنٹ ایون اے شیڈو آف ڈاؤٹ اباؤٹ دا ڈیفینس گیلٹ، کہ ان کی جو تجاویز تھی وہ اتنے صاف تھے یا کلیئر تھے کہ ان میں معمولی ڈاؤٹ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح کا شیڈو آف ڈاؤٹ اس کو کہتے ہیں، صحیح ہے۔ آج کا جو ہمارا آخری وکیب ہے وہ ہے ایگنوسٹک، اور ایگنوسٹک کو بھی ہم دو سینس میں لے سکتے ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم اٹ از یوز ان دا ریلیجیس کانٹیکس، لیکن ہم جنرل کانٹیکس میں بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ ایگنوسٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، یہ ایک بندے کو ریفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس بندے کو ریفر کرتا ہے جو کہ گاڈ اور ڈیوینٹی کی ایگزسٹنس پہ کوشچن ارائز کرتا ہے کہ یار ویدر گاڈ اور ایگزسٹ اور ناٹ۔ لیکن ایگنوسٹک کو ریلیجنس کے علاوہ جنرل کانٹیکس میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اینی آئیڈیا یا کانسیپٹ جس کے بارے میں کسی بندے کا ڈاؤٹ ہو تو پھر اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، ایگنوسٹک کہتے ہیں، لیکن موسٹلی یہ ریلیجیس کانٹیکس میں یوز ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اگزامپل ہے، فرسٹ اگزامپل ہے وہ ریلیجیس کانٹیکس میں ہے۔ سارا آئیڈینٹیفائی از اگنوسٹک because she feel there isn't enough evidence to confirm or deny the existence of God۔ صحیح ہے۔ سارا جو ہے نا وہ ایک اگنوسٹک ٹائپ کی ہے کیونکہ ان کے پاس اتنی انف ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ کنفرم کر دے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں، گاڈ کے ایگزسٹنس سے وہ ڈینائی کریں یا ان کو مان لیں، صحیح ہے۔ دوسرا جو اگزامپل ہے وہ ہم نے جنرل کانٹیکس میں لیا ہے، اور جان ریمین agnostic about the success of new project. He isn't sure if it will work, but he's open to the possibility۔ جان جو ہے نا وہ فیل اپ ڈاؤٹ فیل کر رہا ہے کہ اپنی نیو پروجیکٹ کے کہ یار وہ یہ سکسیس ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگناسٹک کا کیا مطلب ہے؟ اگناسٹک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بندہ گاڈ کی ایگزسٹنس پہ میں ڈاؤٹ کرتا ہوں، صحیح ہے، کہ ویدر گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ، تو یہ تو ریلیجیس ہوا۔ لیکن ہم جنرل کانٹیکس میں اس کو اس طرح یوز کرتے ہیں کہ کوئی بھی آئیڈیا یا کانسیپٹ جب وہ اس میں ڈاؤٹ ہو، کوئی بندہ اس میں ڈاؤٹ کرتا ہے یا اس کو ڈاؤٹ فیل کرتا ہے، صحیح ہے، تو اس کو پھر ہم ایگنوسٹک کہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو آ- آخر میں ایک بات، پریکٹس کریں ووکیبلری کی، آ، کیونکہ وداؤٹ پریکٹس میرے خیال سے آپ نہیں کر سکتے۔ تو پریکٹس میکس پرفیکٹ، صحیح ہے۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔